حي على مولانا شاہ عالم رحمانی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور 5 منٹ میں بچوں کی حوصلہ افزائی کریں اور ہم لوگوں کے لیے بھی کچھ نصیحت کی بات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. گرامی قدر اس مسجد کے امام، شعبہ حفظ کے ذمہ دار فضیلت الشیخ حافظ شاہد عصری حفظ اللہ، یہاں کے ذمہ داران مدرسہ شمس العلوم السلفیہ تحفیظ القرآن الکریم کے گرم گزر اساتذہ، دور و قریب سے آئے ہوئے مہمانان گرامی، عزیز طلبہ، کل کی انجمن میں الحمدللہ شرکت کرنے کا موقع ملا اور اس سے پہلے بھی کئی بار آپ کی انجمن میں میں شریک رہا. الحمدللہ انجمن پہلے بھی کامیاب تھی اور اب کی بار بھی انجمن مجموعی طور پر کامیاب ہے. البتہ گروہ باں میں جو کچھ طلبہ کے اندر ذوق تھا، کمزوری تھی، حافظ صاحب نے اس کے سلسلے میں بتا بھی دیا تھا کہ یہ طلبہ نئے ہیں اور بہت سارے مدارس ایسے ہیں شعبہ حفظ کے، بلکہ اکثر ایسے ہی ہیں جہاں انہیں تقریر نہیں کرائی جاتی، خطابت پر زور نہیں دیا جاتا. تو ظاہر سی بات ہے وہ طالب علم جو نیا ہوگا اس میدان میں وہ ان طالب علموں کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو پرانے ہو، قدیم ہو. ان کی ایک عادت ہوتی ہے، وہ اسٹیج پہ پہلے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، اپنی معافی ضمیر کو وہ ادا کرتے ہیں. اساتذہ نے جو ان کے اوپر محنت کی ہے، چاہے وہ حفظ حدیث کا مقابلہ ہو، چاہے تقریر کا مقابلہ ہو یا دیگر چیزوں کے مقابلہ جات، وہ بے دھڑک ہوتے ہیں، ان کی زبان کھلی ہوئی ہوتی ہے. تو لوگوں کے سامنے ان کو اپنی باتیں کہنے میں، رکھنے میں کسی قسم کی کوئی دشواری نہیں پیش آتی. لیکن انشاءاللہ کوشش سارے لوگ مل کر کے کر رہے ہیں. آج وہ کچھ کمزور رہے تو انشاءاللہ آگے چل کر کے جو ان کے اندر وہ کمزوری ہے، جو ذوق ہے، وہ سب کے سب دور ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. دیکھیے مجھے چند منٹ میں کچھ اہم باتیں عرض کرنی ہیں. قرآن مجید کی سورہ زمر کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کہا ہے، اے رسول کہہ دیں دنیا والوں سے، فرما دیں هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. علم والے اور بغیر علم والے یہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اس لیے کہ علم ایک نور ہے اور غیر علم جہالت ایک روشنی ہے. اور اللہ رب العالمین نے بنی آدم کو جو ترقی دیا ہے اور جو اس دنیا میں اٹھایا ہے، وہ سب کے سب علم کی وجہ سے اٹھایا ہے. یہ پوری تفصیل قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے. ایک حدیث میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ اور مفہوم پیش کرتا ہوں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین اس علم کو بندوں کے سینے سے ایسے نہیں اٹھا لے گا، بندوں کے سینوں سے ایسے ہی نہیں اٹھائے گا، بلکہ یہ علم اٹھایا جائے گا علماء کے اٹھ جانے سے. یہاں تک کہ جب صحیح علماء نہیں موجود رہیں گے
تو لوگ جہلا کو اپنا سردار بنا دیں گے، اپنے مسائل ان سے پوچھیں گے، تو وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں علم کی ترویج و اشاعت میں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنا چاہیے۔ جب تک یہ علماء موجود ہیں، صحیح علماء موجود ہیں، تب تک اس دنیا کی بقا ہے۔ اس سے ہی تو پتہ چلتا ہے، اس سے اس دنیا کی بقا ہے، دین کی بقا ہے۔ لیکن جب یہ علماء اٹھا لیے جائیں گے اور جہلا کی سرداری ہوگی، یہاں تک کہ لوگ علماء کو چھوڑ کر کے ان کی طرف مائل ہوں گے، ان سے مسئلے پوچھیں گے، یہ وقت ہوگا، یہ دور ہوگا، تو وہ گمراہی کا دور ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ علم یہ گمراہی سے آدمی کو بچاتا ہے۔ لہذا مبارکباد ہیں وہ لوگ، وہ اساتذہ، وہ طلبہ، وہ والدین، وہ ذمہ داران جو علم دین کے فروغ کے لیے مکمل طور پر کوشش کرتے ہیں، مکمل طور پر کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رہے کہ یہ جو علم کا معاملہ ہے، جو یہ علم کا سلسلہ ہے، اس میں کوئی غرض نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھو روزی روٹی یہ اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے، اور جتنا ہی زیادہ ہم سب کے اندر اخلاص ہوگا، اتنا ہی زیادہ یہ علم اور آگے بڑھے گا، اس کی ترویج و اشاعت اور آگے جائے گی، علم کی نشر و اشاعت اور زیادہ ہوگی، اتنا ہی زیادہ جہالت ختم ہوگی اور روشنی آگے بڑھے گی۔ آخری بات، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے، کثیر ابن قیس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ دمشق کی مسجد میں وہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آئے، انہوں نے کہا کہ ابو درداء رضی اللہ عنہ، میں آپ کے پاس صرف اس لیے آیا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے سنی ہے کہ آپ کے پاس ہے، وہ حدیث میں آپ کے لیے لینے آیا۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 بار ان سے کہا، میرے بھائی یہ بتاؤ، جو چیز تم لینے کے لیے آئے ہو، آیا کوئی غرض تو نہیں ہے؟ تم اس شہر میں کسی سے ملاقات کرنے کے لیے تو نہیں آئے ہو؟ پھر سوچا کہ چلو ابو درداء سے مل کر کے حدیث بھی حاصل کر لیں۔ تم نے اس شہر میں جو آنے کا ارادہ کیا ہے، کوئی تجارت کا قصد، کوئی تجارت کا مقصد نہیں ہے، تم اس لیے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی، میں کسی مقصد سے نہیں آیا ہوں، صرف اسی مقصد سے آیا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ آپ ہمیں بیان کر دیجئے۔ تو حدیث لمبی ہے، اس کا ایک ٹکڑا جو محل استشہار ہے وہ میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو علم کو حاصل کرنے کے لیے آدمی راستہ چلتا ہے، نکلتا ہے، سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ علم دین کو حاصل کرنا اور اس کے لیے نکلنا یہ چیز ایسی ہے کہ آدمی کے لیے جنت کا راستہ آسان کرتی ہے، طالب علم کے لیے جنت کا راستہ آسان کرتی ہے۔ تو جہاں ہمیں تمام علوم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، آپ کوئی بھی علم حاصل کر لیجئے، اس کا مقصد اللہ رب العالمین کے دین کی اشاعت ہونا چاہیے، لیکن یہ علم دین سب کے اوپر مقدم ہے۔ لفظ اقرا سے اس کا آغاز ہوا ہے، اور قرآن مجید کہتا ہے وہ لوگ جو جانتے ہیں، وہ لوگ جو جانتے نہیں ہیں، کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو جس کو قرآن مجید نے برابری کا درجہ دیا ہے، نہیں دیا ہے، ہم لوگ اس کو برابر کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ میں چاہتا ہوں کہ وقت میں انجمن کا اختتام ہو جائے، لہذا اسی پر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں، ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ لوگوں نے جو پودا لگایا ہے مدرسہ سنت علوم السلفیہ کا یا تحفیظ القرآن الکریم کا، اور اس کے سلسلے میں جو بھی دین کی نشر و اشاعت کا کام آپ لوگ کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین اس کے اندر خوب خیر و برکت عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین اس ادارے کو، اس کے ذمہ داروں کو، سارے لوگوں کو اللہ رب العالمین دین دنیا ترقی عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔